कभी सोचा है अगर आसमान से रहमत नहीं बल्कि अजाब बरसने लगे, जब जमीन चीख उठे और समंदर अपनी हदें तोड़ दे? एक नबी, सदियों पर मुहीत दावत, सब्र, बर्दाश्त, इंतबाह और फिर یہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو ہزاروں سال پہلے پیش آیا، جب ایک نبی نے اپنی قوم کو صرف ایک پیغام دیا: اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور کہاں ہے اللہ کا پیغام ہمارے لیے؟ مگر جب قوم نے انکار کیا تو اللہ کا فیصلہ آ کر رہا۔ اے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو اور میرے ساتھ سچائی میں چلو۔ یہ ہمارے باپ دادا کے معبود ہیں، ہم انہی کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ نوح ہمیں کیا نیا سکھائے گا؟ اگر واقعی اللہ ہوتا تو ہمیں کیوں نہ دکھائی دیتا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم سے فرمایا: اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تمہارے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اب بھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ نوح، تم تو صرف ایک عام انسان ہو، ہم تمہیں اپنا سردار نہیں مان سکتے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم رسولوں میں سے ایک ہیں۔ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں ایک مکمل قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان شرک میں ڈوب چکا تھا، بت پوجے جا رہے تھے اور حق کی آواز کو دبایا جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ود، سوا، یاغوت، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پوجا میں مبتلا تھی۔ یہ بت نیک لوگوں کی یاد میں بنائے گئے تھے، مگر وقت کے ساتھ عبادت کا مرکز بن گئے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق مٹ چکا تھا، ظلم عام تھا، غرور غالب تھا اور ہدایت سے نفرت کی جاتی تھی۔ اسی ماحول میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو چنا، ایک سادہ انسان مگر عظیم ذمہ داری کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، کھلے عام بھی اور چپکے سے بھی۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ 950 سال، صدیوں پر محیط دعوت، مگر ماننے والے گنتی کے چند۔ قوم نے مذاق اڑایا، تانا دیا، کہا یہ تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ بڑے لوگ کمزوروں کو روکنے لگے، حق قبول کرنا ان کی انا کے خلاف تھا۔ جب انکار حد سے بڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فریاد کی۔ اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، ایک حکم: ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے۔ خشک زمین پر کشتی، لوگ ہنستے رہے، طنز کرتے رہے، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا مشن جاری رکھتے رہے۔ ہر کیل ایک گواہی تھی، ہر لکڑی ایمان کی دلیل، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بے شک میں تمہارے لیے نیک خواہش رکھتا ہوں، لیکن تم نہیں چاہتے۔ اچانک آسمان پھٹ پڑا، زمین سے چشمے ابل پڑے، پانی، ہر طرف پانی۔ کشتی حرکت میں آئی، ہر جانور کا ایک جوڑا، چند مومن، اور پھر وہ لمحہ جو دل چیر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں: بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ جواب آتا ہے: میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مگر آج کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا تھا۔ ایک موج بیچ میں آ گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ یہ تھا ایمان اور نسب کا فرق، حق اور رشتے کا امتحان۔ طوفان تھم گیا، زمین صاف ہو گئی، مگر سبق ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ حق کی دعوت میں نتائج نہیں، ذمہ داری دیکھی جاتی ہے۔